الحمد للہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ گزشتہ 3 ہفتوں سے کھانے کے متعلق، کھانے کے آداب اور سنن وغیرہ کے تعلق سے ہمارا مذاکرہ ہو رہا تھا، لیکن چونکہ اب مدارس بھی کھل چکے ہیں، مکتب بھی شروع ہو چکے ہیں اور اسکول بھی شروع ہو چکے ہیں، تو ذہن میں یہ آیا کہ اس ہفتے بچوں کی دینی، تعلیمی، تربیتی چیزوں پر گفتگو کی جائے، جو وقت کا بہت اہم تقاضا بھی ہے اور بہت اہم ضرورت بھی ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ تو اس کے فوائد ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ بیان، مذاکرہ مقصد نہیں ہے، مقصد عمل ہے۔ اگر ہم انشاءاللہ عمل کرنے والے بن گئے تو ہم اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک اپنے سامنے بچوں کی اور اولاد کی شکل میں دیکھیں گے۔ اولاد اللہ کی طرف سے بہت بڑی اور قیمتی نعمت ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولاد کا ہونا یہ اللہ کے لیے، اولاد کا ہونا اللہ کی طرف سے یہ بڑی نعمت ہے، لیکن میرے لیے اولاد کا نہ ہونا یہ اللہ کی رحمت ہے۔ مولانا کی اولاد نہیں تھی، لیکن کتنا پیارا جملہ آپ نے فرمایا کہ اولاد کا ہونا اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے اور اولاد کا نہ ہونا میرے لیے اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ دیکھیے کتنے اچھے انداز میں انہوں نے ایک تعبیر، ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، کوئی بچہ نہیں ہوا، 2 بیویاں تھیں لیکن کوئی بچہ ان کے یہاں پیدا نہیں ہوا، تو انہوں نے بڑی حکمت بھرا جملہ یہ کہا، اللہ کی نعمت کا بھی اعتراف کیا اور اپنے پاس بچے کا نہ ہونا، اولاد کا نہ ہونا، اس کو اللہ کی رحمت بھی بتلایا۔ ہمارے حضرت مولانا صلاح الدین سیفی صاحب دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نے یہ جملہ اس لیے کہا کہ ظاہر سی بات ہے اگر حضرت کی اولاد ہوتی تو اولاد کی تعلیم تربیت میں ان کو بہت زیادہ وقت دینا پڑتا، جس سے امت کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا فائدہ ان سے ہوا ہے۔ ہزاروں علماء، لاکھوں علماء ان کی کتابوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ حضرت نے یہ کہا کہ اگر میری اولاد ہوتی تو اتنا کام، دینی کام مجھ سے کہاں ہوتا۔ تو اولاد کا ہونا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور میرے لیے اولاد کا نہ ہونا یہ اللہ کی گویا کہ میرے لیے رحمت ہو گئی۔ میرے بھائیوں، اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اولاد کی تربیت یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس جملے کو ذہن میں رکھیں، ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگ کر اولاد مانگی ہے، دعا کر کے اولاد مانگی ہے۔ جن کے یہاں اولاد نہیں ہوتی ان کو پوچھ لیجیے کہ کتنے وہ پریشان ہوتے ہیں، کتنے وظیفے پڑھتے ہیں، کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، کتنی منت مرادیں مانگتے ہیں۔ جی اگر کسی خاتون کو یہ پتہ چل جائے کہ فلاں مولانا، فلاں عامل صاحب اولاد ہونے کا تعویذ دیتے ہیں، تو اگر 3,000 کلومیٹر دور بھی وہ عامل ہوں گے تو وہ خاتون اپنے خاوند کے ساتھ وہاں تک کا سفر کرتی نہیں کرتی۔ کئی ٹوٹکے جو ہے تو لوگوں کی طرف سے دیے جاتے ہیں کہ فلاں جو ہے تو فلاں مولانا یہ دیتے ہیں، فلاں مولانا یہ پانی دیتے ہیں، فلاں عامل صاحب یہ پڑھ کر دیتے ہیں، تو جگہ جگہ کے چکر کاٹے جاتے ہیں۔ لیکن سچ بتائیے، جن کے پاس اولاد ہیں، جن کو اللہ نے اولاد دے رکھی ہے، کیا وہ اولاد کی تربیت میں بھی اتنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں جیسی ذمہ داری نبھانا ہے؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ پھر جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے اور جب سر کا درد ثابت ہوتی ہے تو پھر روتے پھرتے ہیں، پھر اس وقت کا رونا کیا کام ہوگا؟ اس وقت کا چلانا، چیخنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا کیا کام ہوگا؟ تو میرے بھائیوں، اولاد کی ایک تربیت جسمانی تربیت ہے اور ایک تربیت اولاد کی روحانی تربیت ہے۔ جسمانی تربیت کے اعتبار سے بھی ہم ذمہ دار ہیں،
کہ اپنے بچوں کو اچھا کھلائے، اپنی گنجائش کے مطابق، اپنی حیثیت کے حساب سے ان کو اچھا لباس پہنائے، شرعی لباس ان کو پہنائے۔ جی اللہ تعالیٰ نے جتنی باتیں ہیں ہم پر ضروری اور لازم قرار دی ہیں اولاد اور گھرانے کے تعلق سے، ان ساری چیزوں کو برتنے کی کوشش کریں۔ بچوں کی صحت کا خیال رکھیں، ان کو اپنی گنجائش کے مطابق اچھے سے اچھا دینی لباس پہنانے کی کوشش کریں۔ ان کی وضاقت کا خیال رکھیں کہ بچوں کے بال اسلامی بال کی تو اسلامی شاعر کے حساب سے ہوں، اسلامی طور و طریق کے حساب سے ہوں، بچوں کے کپڑے اسلامی رہن سہن کے حساب سے ہوں، بچوں کا انداز گفتگو، ان کا بات کرنے کا طریقہ مہذب انداز میں ہو، دینی سلیقہ اپنے بچوں کے اندر ہو، تب جا کر یہ بچے انشاءاللہ جب بڑے ہوں گے تو ہمارے کچھ کام کے بنیں گے۔ ورنہ میرے بھائیوں، اگر ہم نے اپنے بچوں کی اپنے بچوں کی صحیح تربیت، اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی تو پھر اللہ بس رحم کا معاملہ فرمائے۔ آج ہزاروں لاکھوں ماں باپ پریشان ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کی اولاد جو ہے تو ان کا ساتھ نہیں دے رہی۔ کیا بات ہے آخر کہ ایک باپ نے اپنے اولاد کو جو ہے تو اس کی تربیت میں کمی رکھی اور دنیا کے اعتبار سے ساری چیزیں اس کو پرائی، دنیا کے اعتبار سے ہر چیز اس کو فراہم کی، لیکن جب اب باپ کو ضرورت ہے سہارا دینے کی اور باپ کو ضرورت ہے جو تو ٹیکہ دینے کی، تو وہی بیٹے جو ہے تو اپنے باپ کو گھر سے دھکا مار کے نکالتے ہیں۔ کتنے سوچنے اور افسوس کا مقام ہے جس ماں نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھ کر دکھ درد سہے ہیں اور اپنے بچے کی خاطر ہزاروں قربانیاں دی ہیں، یہ جب بچہ شادی شدہ ہوتا ہے اور ماں کی طرف سے کچھ حالات ناگوار حالات آ جائیں تو یہ بچہ ماں کو دھمکی دیتا ہے کہ میں الگ نکلنا ہے، تم تمہارا دیکھو، کھاتے تو کھاؤ، رہتے تو رہتو، مرو تو مرو۔ آخر کیا بات ہے؟ اس کے سب سے بڑے ذمہ دار ہم ہیں۔ آپ کسی کو دوش دے نہ دیں لیکن سب سے بڑے ذمہ دار خود ماں باپ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچوں کی جیسی تربیت اور تعلیم کرنا چاہیے تھا اور ان کو جو سلیقہ اور ریت رواج سکھانے چاہیے تھے وہ ہم نے نہیں سکھائے، جس کا آج نقصان ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے لیے میرے بھائیوں کچھ اصول میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ ان اصولوں کی روشنی میں اپنے بچوں کی تربیت کی اور تعلیم کی فکر کریں۔ انشاءاللہ اگر آپ شانہ بشانہ قدم بقدم ان اصولوں کے تحت اپنے بچوں کی تعلیم تربیت کی فکر کریں گے تو آپ کو ناز ہوگا اور لوگ کہیں گے کہ اولاد ہو تو کس کے جیسی ہو؟ فلاں کے جیسی ہو۔ اور آج بھی ایسے لوگ ہیں، ایسے گھرانے ہیں کہ لوگ انگلیوں سے اشارہ کر کے، اور بہت چند گھرانے ایسے ہیں کہ انگلیوں پر اشارے سے گنے جا سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اولاد کی تعلیم تربیت اچھی کی، اس لیے ان کی دنیا بھی اچھی ہے اور انشاءاللہ آخرت بھی اچھی ہوگی۔ بہت ہی کم گھرانے ایسے ہیں۔ آج باپ پریشان ہے اس بات کو لے کر کہ اولاد نشہ کر رہی ہے، باپ پریشان ہے اس معنی کر کے میرے بیٹے چوریاں کر رہے ہیں، بیٹے ادھر سے ادھر آوارہ گردی کر رہے ہیں، کوئی سٹے کھیل رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہوئی؟ کبھی اس پر بھی ہم نے غور کیا؟ اگر نہیں کیا میرے بھائیوں تو ابھی ہمارے پاس موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہم کو نظام دیا ہے اور وہ نظام ہے تعلیم و تربیت کا نظام۔ سب سے پہلے ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچوں کی روحانی تربیت کریں۔ کیسی تربیت کریں؟ روحانی۔ جسمانی تربیت تو الحمدللہ سب کرتے ہیں، بچوں کو کھلاتے ہیں، پہناتے ہیں، نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، صاف ستھرا رکھنے کا بھی اہتمام کرتے ہیں، لیکن سب سے اہم اور بنیادی اگر کوئی چیز ہے تو بچوں کی ایمانی اور روحانی تربیت ہے۔ اب بچوں کی ایمانی تربیت کیسے کریں گے؟ تو سب سے پہلے اس کے لیے اصول یہ ہیں کہ بچوں کو جو ہے تو ایمانی تربیت ہم اس طرح کریں گے کہ اللہ رب العزت کا ان کو تعارف کرائیں گے۔ کیا کرائیں گے؟ اللہ رب العزت کا تعارف، اللہ کا دھیان، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگاؤ، اللہ کی محبت ہم اپنے بچوں کو کروائیں گے کہ اللہ سے کیسا عشق کیا جاتا ہے، اللہ کی عظمت کی باتیں ان کے سامنے کی جائے، جی اللہ سے تعلق کی باتیں کی جائیں، بچوں کو یہ بات سمجھائی جائے۔ جب بچے بولنے لگیں، بچے سمجھنے لگیں تو آپ کو ایک بات یہ بتاؤ کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا تبھی سے اس کی تربیت کے آثار شروع ہو جاتے ہیں۔ جب کسی کے یہاں یہ خوشخبری ملنے والی ہو کہ ہمارے یہاں انشاءاللہ اولاد ہوگی مستقبل میں، تبھی سے بچے کی تعلیم و تربیت کا نظام شروع ہو جاتا ہے۔
اس لیے کتابوں میں ایسے کئی ایک واقعات لکھے ہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تو کچھ پاروں کا حافظ قرآن نکلا، جب بولنا اس نے شروع کیا تو وہ قرآن پڑھتا جا رہا ہے، قرآن پڑھتا جا رہا ہے، اور وہ بھی حفظ قرآن پڑھ رہا ہے۔ جب وجہ معلوم کی کہ ایسا کیوں ہوا تو کہا کہ ایام حمل میں اس کی ماں، اس کی والدہ کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ سے اتنے پارے حافظ قرآن ہو کر نکلا ہے۔ تو یہ تاثیر ہوتی ہے۔ تو ہم یہ تصور نہ کریں کہ ابھی یہ بچے ہیں، کیا ان کو اللہ کا تعارف کرائے، کیا ان کو اللہ کی محبت سمجھائیں۔ میرے بھائیوں، سمجھانا پڑے گی، تب جا کر یہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ سے ہونے کا یقین ان کے دلوں میں آئے گا۔ ہاں، لیکن آج مسئلہ بڑا یہ ہے کہ ہم کو اولاد کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس، بچوں کو لے کر بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ کتنے ماں باپ ایسے ہیں، تھوڑا سا تصور کیجئے اس بات کا کہ ہم نے کتنے دن ہو گئے کہ اپنے بچوں کو یا بچی کو اپنے سے قریب بٹھایا ہو، جی اس کا بوسہ لیا ہو، اس کو پیار سے پوچھا ہو کہ بیٹے کیسے ہیں، کھانا تم نے کھایا یا نہیں کھایا۔ آج بعض بچے اس کے لیے ترس گئے ہیں کہ ابو گھر میں وقت نہیں دیتے، دن بھر کام پہ رہتے ہیں، شام ہوتی ہے تو دوستوں میں بیٹھتے ہیں، اور ایسے وقت میں گھر پر آتے ہیں کہ جب ہم سو جاتے ہیں۔ دن بھر کام کیا، شام کو دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں میں جو تو دوستیاں لڑائی، اور جب گھر آئے تو ہم سو گئے۔ ہم بچے دن بھر اسکول میں، دن بھر مکتب میں، لیکن کسی کو یہ فرصت ہوئی کبھی کہ بچے کو پوچھا بٹھا کر کہ بیٹے آج مکتب میں استاد نے کیا پڑھایا تم کو؟ کبھی وہی توفیق ہم کو کہ بیٹے آج ٹیچر نے اسکول میں کیا سبق دیا، ذرا سناؤ ہمیں۔ تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ بچوں کو لے کر بیٹھیں، ان کو اپنی گود میں لیں اور ان کو تعارف کرائیں اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کا۔ اگر گھر کے سامنے کوئی درخت ہو تو بچے کو پوچھے کہ بیٹا یہ کیا ہے، بچہ بولے گا ابو درخت ہے، تو کہیں کہ بیٹا یہ درخت اللہ نے بنایا ہے۔ بیٹے یہ تم کو آسمان دکھ رہا ہے تو یہ آسمان اللہ نے بنایا ہے۔ جس زمین پر ہم چل رہے ہیں یہ زمین اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ ہمیں اللہ نے جو کھیت دیا، جو اللہ نے ہمیں یہ بلڈنگ دی، جو گاڑی دی، یہ ساری اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ سچ بتائیے، اگر ایک باپ اپنے بچے کو اپنے رب کا ایسا تعارف کرائے گا تو کیا یہ بچہ کل جب بڑا ہوگا، اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا، تو اللہ کا تعارف کرانے والے اس مشفق باپ کو اپنے گھر سے نکالے گا کبھی؟ جس نے اس کی تربیت کی ہو، تعلیم دی ہو، کیا یہ بیٹا کبھی اپنے باپ کو اف تک کہے گا؟ اونچی آواز میں یہ بیٹا اپنے باپ سے بات کرے گا؟ نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے تربیت کی۔ تو سب سے بنیادی اور اہم چیز یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ کا تعارف کرائیں، بچوں کے اندر ایمانی تربیت بچوں کے اندر پیدا کریں، اللہ کا دھیان بچوں کے اندر پیدا کریں، اور بچوں کو اللہ کی محبت بھی سکھلائیں، اور ساتھ ساتھ میں اللہ سے ڈرائے بھی۔ لیکن ڈرانے میں ایک بات سمجھیں کہ بچے کو ایسا نہ ڈرائے جیسے سانپ بچھو سے ڈرایا جاتا ہے، بچوں کو ایسا نہ ڈرائے جیسے آگ سے ڈرایا جاتا ہے، بچوں کو ایسا نہ ڈرائے جیسے کرنٹ سے ڈرایا جاتا ہے۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ بچے کے اندر ڈرنے کی بھی صلاحیت ہے، اور وہ صلاحیت کوئی اور نہیں، ہم ہی اپنے بچوں میں پیدا کرتے ہیں۔ جس مثال کے طور پر ابھی گرمی کا موسم تھا، ہر گھر میں کولر لگا ہوا تھا، ہر گھر کی کھڑکی میں کولر لگا ہوا تھا کیا نہیں تھا؟ بچہ اگر اس کولر کے قریب جائے، نہیں بیٹے اس میں ہاتھ نہیں ڈالتے، اگر ہاتھ اس میں ڈالیں گے تمہارا ہاتھ کٹ جائے گا، بیٹے کرنٹ لگ جائے گا۔ والدہ بچے کو کھینچ کر لا رہی ہے، ایک مرتبہ ماں اس کو کولر سے کھینچ کر لا رہی ہے، دوسری مرتبہ خود بخود اس بچے کے دل میں اس کولر کا خوف بیٹھ گیا کہ اگر میں اس کو ہاتھ میں پکڑوں گا تو مجھے کرنٹ لگ جائے گا۔ امی نے ایسا کہا، ابو نے یہ کہا کہ بیٹے اگر اس میں ہاتھ ڈالو گے تو انگلی کٹ جائے گی، تو بچہ خود اس سے محتاط رہتا ہے، کولر کے قریب جاتا ہے، ڈر کر پھر واپس آ جاتا ہے۔ تو یہ ڈر کس نے اس کے اندر پیدا کی؟ جب ایک بچے کے اندر ہم کولر میں ہاتھ کے کٹنے کا ڈر پیدا کر سکتے ہیں، جی کرنٹ کے لگنے کا ڈر پیدا کر سکتے ہیں، جی ہر گھر میں چولہا گیس ہوتا ہے، بچہ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں کے قریب بیٹھتا ہے، ماں روٹیاں بنا رہی ہوتی ہیں، سالن پکا رہی ہوتی ہیں، اور بچے وہاں کھیلتے ہوتے ہیں۔ بچے اگر چولہے کی طرف جائیں، گیس کی طرف جائیں، تو امی کہتی نہیں بیٹے ادھر مت جاؤ، ہاتھ جل جائے گا۔ اب بچے نے اس چیز کو ذہن میں بٹھایا، جو بچہ 2 سال کا ہے، 2.5 سال کا ہے، ابھی تو رنگ رہا ہے، پیروں سے چل رہا ہے، لیکن امی نے ابھی سے آگ میں ہاتھ کے جلنے کا خوف اس کے اندر بٹھا دیا، توا پر ہاتھ رکھنے کا خوف بٹھا دیا، جی سگڑی کو پکڑنے کا خوف اس کے اندر بٹھا دیا، تو بچہ برابر ڈر رہا ہے نہیں ڈر رہا ہے۔ تو بچوں کے اندر خوف کے لینے کی بھی صلاحیت ہے، لیکن خوف
اللہ کا کیسا پیدا کریں گے؟ یہ ایسا پیدا کریں گے کہ بیٹے اگر تم گالی دیں گے تو تمہارے ابو ناراض ہوں گے، بیٹے اگر تم گالی دیں گے، اگر تم کھانا نہیں کھائیں گے تو ابو ناراض ہوں گے۔ جیسے ابو ناراض ہو جاتے ہیں ایسے ہی اگر تم کچھ غلط کام کرو گے، غلط حرکت کرو گے تو اللہ بھی ناراض ہو جائیں گے۔ جب ابو ناراض ہو جاتے ہیں تو پیسے نہیں دیتے ہیں، امی ناراض ہو جاتی ہیں تو کھانا نہیں کھلاتی ہیں، امی ناراض ہو جاتی ہے تو تمہیں نہلاتی دھلاتی نہیں ہے۔ اگر اللہ ناراض ہو گئے تو اللہ جنت کیسے دیں گے؟ کیا یہ تعارف اگر ہم بچوں کو بچپنے سے کرائیں گے تو ہماری اولاد کی تربیت اور نسلوں کی تربیت نہیں ہوگی؟ میرے یہ کڑوے آپ سے سوال ہیں، میٹھے انداز کے سوال ہیں، لیکن بڑا مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہمارے گھروں میں تربیت کا جو نظام ہونا چاہیے وہ نظام کہاں ہے؟ جہاں جس گھر میں خود ماں گھنٹوں جو ہیں تو ویڈیو دیکھتی ہوں، فلمیں دیکھتی ہوں، سیریلیں دیکھتی ہوں، باپ جو ہیں تو ٹی وی پر گانے لگا کر سنتا ہوں، میاں بیوی ساتھ میں بیٹھ کر ننگے اور فاحش گانے سنتے ہوں، اور جو ہیں تو گانے کی فضا جس گھر کے ماحول میں گرم ہو، تو کیا وہاں کے بچوں کی تربیت ہو سکتی ہے؟ جو اولاد اپنے ماں باپ کے بوسوں کے لیے ترستی ہوں، اور کیسے اگر باپ اپنے بیٹے کے قریب لائے اور اس کو لاڑ پیار کرنے کی کوشش کرے تو اسی باپ کی گود سے جو ہے تو معصوم اولاد اٹھ کر بھاگتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمباکو منہ میں ہے، جی ہیرا کی پیڑی اور نہ جانے ایسی نشیلی چیزیں جو مکروہ ہیں اور جس چیز سے گھن محسوس ہوتی ہیں، ایسی چیزوں کا جب آدمی وہ استعمال کرے گا تو اولاد کیسے قریب آئے گی، کیسے ہماری گود میں آ کر بیٹھے گی، اور کیسے ہم اس کو لاڑ پیار کریں گے؟ جب بچوں کو بچپن ہی میں لاڑ پیار نہیں ملے گا، بچے اپنی دھن میں رہیں گے، اپنی دھن میں مست رہیں گے، تو باپ کیا ہوتا ہے، باپ سے کیسی محبت کی جاتی ہے، اس کو کیا اس کا احساس ہوگا؟ اس لیے ہم اپنی بچوں کی تربیت میں اپنا اہم رول ادا کریں۔ سب سے بڑا رول یہ ہے کہ بچوں کو اللہ کا تعارف کرائیں، اللہ کا دھیان دلائیں، اللہ کا دھیان بچوں میں پیدا کریں، اللہ سے ڈرائیں۔ ان کو ڈرانے کا طریقہ میں نے آپ کو بتلایا۔ جیسے امی ناراض ہو جائے تو امی کھانا نہیں دیتی ہیں، ابو ناراض ہو جائے تو ابو پیسے نہیں دیتے ہیں۔ بیٹے اگر اللہ آپ سے ناراض ہو گئے تو اللہ جنت کیسے دیں گے؟ اس طرح بچوں کو سمجھائیں۔ اگر ہم کسی کے دادا ہیں، کسی کے نانا ہیں، تو نانا ایک مجلس اپنے گھر میں لگائیں کہ بچوں آ جاؤ، آج تو دین کی باتیں کرتے ہیں، کچھ دین کی کہانیاں سنتے ہیں، کچھ دین کا مذاکرہ کرتے ہیں۔ ہاں بچوں عام طور پہ بوڑھوں میں اور بچوں میں بہت محبت ہوتی ہے، ایک عام نظام ہے۔ اپنے دادا کو اپنے پوتوں سے جتنی محبت ہوتی ہے، نانا کو اپنے نواسوں سے جتنی محبت ہوتی ہے، اس کا منظر تو تمہارے سامنے ہے۔ حضور کو اپنے نواسوں سے کیا محبت تھی کہ نماز میں نواسے جو ہے تو پیٹھ پر آ کر کھیل رہے ہیں، جی حضور ان کو اپنے کندھوں پر اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں تو آج بھی ہمارے معاشرے میں ہیں کہ بچوں سے لاڑ پیار کیا جا رہا ہے۔ بزرگوں کو چاہیے کہ بچوں کے ساتھ ایک محبت کا تعلق، انسیت کا تعلق پیدا کریں۔ گھروں میں ایسا نہ ہو کہ بچہ اگر کوئی حرکت کرے، بچہ ہے تو اس کی حرکت کرنے کی وجہ سے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی جا رہی ہے، مارا جا رہا ہے، گھر سے نکالا جا رہا ہے، تو بچہ جب سمجھ جائے گا تو سب سے پہلے یہ دعا کرے گا، اللہ ہمارے گھر میں جو دادا ہم کو ڈانٹتے ہیں ان کو اٹھا لیجیے۔ جب بچہ سمجھدار ہوگا نا تو سب سے پہلی دعا یہ کرے گا کہ جو دادا ابو ہم کو مارتے رہتے ہیں، ڈانٹتے رہتے ہیں، چڑھتے رہتے ہیں، اللہ ان کو اٹھا لیجیے۔ تو ایسا نہ ہو گئی، اس لیے بچوں کو ہم قریب کریں اور ان کی تربیت کا نظام بنائیں، بچوں کو کچھ چیزیں سمجھائیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ بچوں کو اللہ کا تعارف، اللہ کا دھیان بچوں کے اندر پیدا کرنا ہے۔ دوسری پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کریں، بچوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنائیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، آپ کی جو باتیں ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، کہ بیٹے ہم دیکھو توحید کس کو کہتے ہیں؟ آدمی مکمل ایمان والا کب ہوتا ہے؟ اس میں رسالت کا بھی جوڑ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب تک توحید کے ساتھ، اللہ کی وحدانیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرار کو نہیں جوڑیں گے، آپ کی رسالت کو نہیں جوڑیں گے، ایمان ادھورا ہے۔
تو پہلے اللہ کا تعارف، اللہ سے ہونے کا یقین بچوں کو کروائیں۔ دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے اور آپ کی سیرت کے تذکرے، آپ کی سنتوں کے تذکرے بچوں کے سامنے کریں۔ بچہ جب اپنے ساتھ بیٹھے تو بچے کو یہ کہیں کہ بیٹے کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، اور یہ ہاتھ اس لیے دھوتے ہیں کہ کھانے سے پہلے ہمارے اور تمہارے نبی نے یہ کہا کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیے جائے۔ اگر گندے ہاتھوں کے ساتھ کھانا کھایا جائے گا تو یہ کھانا بیماری کا سبب بنے گا، یہ کھانا جو ہے تو مضر بنے گا۔ اس لیے دیکھو پیارے آقا نے یہ فرمایا کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو۔ میں نے بھی ہاتھ دھوئے، بیٹے تم بھی جو ہے تو اپنے ہاتھوں کو صاف کر کے آؤ۔ کیا اس میٹھے میٹھے انداز میں اگر بچوں کو سنتوں کا تعارف کرایا جائے گا تو ہمارے بچے بچپن ہی سے سنت کے پابند نہیں بنیں گے؟ جب بچہ پانی پی رہا ہو تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچہ کھڑے ہو کر پانی پی رہا ہے، دائیں ہاتھ سے پانی پی رہا ہے، ایک سانس میں گٹا گٹ پانی پی رہا ہے، لیکن ہم نے کبھی کہا بچے کو کہ بیٹے ہمارے پیارے نبی کی سنت یہ ہے کہ پانی کو بیٹھ کر پیا جائے، پانی کو جو ہے تو 3 سانس میں پیا جائے۔ بیٹے تم نے بسم اللہ پڑھی؟ نہیں پڑھی تو کیوں نہیں پڑھی؟ چلو بسم اللہ پڑھو، بیٹھ کر پانی پیو۔ لو یہ میری ٹوپی ہے، سر ڈھک کر پانی پیو۔ تمہاری ٹوپی کیوں نظر نہیں آ رہی تمہارے سر پر؟ ٹوپی تم نے کہاں رکھ دی ہے؟ بچی پانی پی رہی تو بیٹا تمہارا اسکارف کہاں ہے؟ کیوں تم کھلے سر پانی پی رہی ہو؟ یہ تو ہمارے نبی کی سنت ہے کہ پانی کو ڈھک کر، پانی کو بیٹھ کر پیا جائے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو کیسا چلے گا؟ تو میٹھے میٹھے انداز میں، اچھے انداز میں جو ہے تو بچوں کی ہم تربیت کا نظام بنائیں۔ اس سے رسول اللہ کی جو ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوئی۔ جمعہ کا دن آ گیا تو ہمارے گھر میں جمعہ کے دن ایک مسابقہ ہو، کمپٹیشن ہو، جیسا اسکولوں میں مکتبوں میں ہوتا ہے، اور مسابقہ یہ ہو کہ گھر میں اگر ہمارے 4 بچے ہیں تو 4 بچوں کے درمیان جمعرات کی شام میں یہ اعلان کیا جائے کہ جمعرات کی شام سے لے کر جمعے کی شام تک جو سب سے زیادہ درود شریف پڑھے گا آج ابو اور امی کی طرف سے ان کو انعام ملے گا۔ پیسے تو ہم بچوں پر خرچ کر رہے ہی نہیں، چیزیں ان کو لا کر دے ہی رہے ہیں، تو کیوں ہم ان کو دینی چیزوں پر ابھار کر آگے نہ بڑھائیں؟ ہاں کہ کل جمعہ کا دن ہے، جو بچہ 300 مرتبہ یا 300 سے زائد مرتبہ درود شریف کا اہتمام کرے گا، میری طرف سے اس بچے کو 50 روپے کا انعام میں دوں گا، 20 روپے کا انعام دوں گا۔ تو بتائیے کیا ہمارے بچوں میں عشق رسول پیدا نہیں ہوگا؟ اگر ہر جمعہ کو اس طرح کے نبی کے پیارے مذاکرے، نبی کی سنتوں کے مذاکرے ہمارے گھروں میں ہوں گے۔ ضرور ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو جہاں مکتب کے معلمین تعلیم دے رہے ہیں، تربیت کا نظام بنا رہے ہیں، تو اس میں آپ کو بھی ہمارا معاون بننا پڑے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ بچہ سال ہا سال مکتب میں پڑھتا ہے، اسکول میں پڑھتا ہے، پہلی سے لے کے 10ویں تک کے فارغ ہو جاتا ہے، مکتب میں دنیات 0 سے لے کر 5 تک فارغ ہو جاتا ہے، لیکن باپ کا ایک قدم اس کے استاذ کے پاس نہیں پڑا، کبھی مکتب میں نہیں پڑھا، تو کیا بچوں کی تربیت ہوگی؟ آئیے معلم کے پاس، آئیے بیٹھیے، پوچھیے ہمارے بچے کیسے پڑھ رہے ہیں، اسکول میں جائیے، جی ٹیچر سے مذاکرہ کیجیے کہ ہمارے بچے صحیح تعلیم لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے۔ ہم نے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ایک تربیتی خاکہ بنایا ہے، عملی خاکہ بنایا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ اگر ہم ان چیزوں کا مذاکرہ روزانہ اپنے بچوں کے ساتھ کریں گے، اور یہ خاکہ ہم نے آپ کے ہاتھوں تک پہنچا دیا ہے، جو بھی بچہ ہمارے مکتب میں ہے تقریباً ہم نے سب کو یہ پہنچایا ہے۔ اب اس میں دیکھیے کتنی اہم اور بنیادی چیزیں ہیں، آپ وقت نکالیے، آپ کے گھر میں جتنے بچے ہیں سب بچوں کو پوچھیے کہ بیٹا آج مکتب گئے تھے، اسکول گئے تھے؟ اچھا مکتب گئے تھے تو کس نے گھر سے وضو بنا کر گیا؟ جب آپ بچوں کو اپنے گھر سے وضو بنا کر بھیجیں گے تو یہ بچے مسجد میں شرارت کا ان کو موقع نہیں ملے گا، وضو خانوں پر یہ بچے ادھر سے ادھر دوڑیں گے نہیں، کیونکہ آپ نے ان کے لیے نظام بنایا کہ بچے گھر ہی سے وضو بنا کر جائیں، گھر ہی سے استنجا وغیرہ سے فارغ ہو کر جائیں۔ جب آپ اپنی اہلیہ کو اور گھر والی کو یہ کہیں گے کہ بچوں کو ناشتے سے فارغ کرایا جائے اور ان کو گھر ہی سے وضو استنجا سے فارغ کرا کر مکتب بھیجا جائے تاکہ مسجد کا نظام بھی اور اسکول کا نظام بھی ڈسٹرب نہ ہو، تو کتنا بہتر سبق ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں۔ تو سب سے اہم اور سب سے بنیادی چیز یہ کہ بچوں کو گھر سے وضو بنا کر روانہ کریں۔ بچوں سے یہ پوچھیں کہ بیٹا آج تم گھر سے نکلے تھے تو تم نے گھر سے دعا پڑھ کے نکلے؟ اگر بچہ دعا پڑھنے کے قابل ہے، اس کو مکتب میں دعا سکھلائی جائے گی، تو اس سے پوچھیں کہ بیٹے آج تم دعا پڑھ کے نکلے؟ نہیں پڑھ کے نکلے تو کیوں نہیں؟ اسی طریقے سے بیٹے آج آپ گھر سے نکلے تھے تو آپ نے گھر سے نکلتے وقت سلام کیا؟ نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا؟ آئندہ کل اس کی پابندی کرو۔ راستے میں تم کو چاچا ملے تھے، پہچان والے دوست احباب ملے تھے، راستے میں فلاں دادا ملے تھے، کیا تم نے ان کو سلام کیا؟ اگر کیا تو ان کی تعریف کریں کہ ماشاءاللہ بہت خوب۔ اسی طریقے سے مسجد میں تم داخل ہوئے، مکتب میں گئے تو تم سیدھے قدم سے گئے تھے یا دائیں قدم سے گئے تھے؟ سیدھا قدم تم نے رکھا، یا ایسے تقریباً 25-50 امور طے کیے گئے جس سے انشاءاللہ بہت ہمارے بچوں کی تربیت میں فائدہ ہوگا۔
آپس میں جب بچے بات کریں تو ہم نے ان کو مکلف کیا کہ جی ہاں اور جی نہیں سے بات کریں، ایک دوسرے سے جب بات کریں تو بہن جی سے بات کریں، جب کسی لڑکے سے بات کریں تو بھائی سے بات کریں۔ تو یہ نظام ہم اپنے گھروں میں پیدا کریں انشاءاللہ۔ ایک سال بھر میں 6 مہینے میں 3 مہینے میں آپ ایسا نظام دیکھیں گے کہ محلے کا بچہ سلام کرتا ہو جائے گا، محلے کا بچہ جو ہے تو مسجد کا ادب کرتا ہو جائے گا، محلے کا بچہ جو ہے تو مسجد میں اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنے والا بن جائے گا۔ مسئلہ بڑا یہ ہے، اس میں ہم بھی قصوروار ہیں اور آپ بھی قصوروار ہیں۔ اگر بچہ مستی کرتا ہے تو اس کو مسجد سے ایسا ڈانٹ کر بھگایا جاتا ہے جیسا آئندہ وہ بچہ پھر کبھی مسجد میں نہیں آتا ہے۔ بچہ 7 سال کی عمر سے مسجد سے ایسا متنفر ہوتا ہے کہ پھر مرنے تک بھی وہ جو ہے تو کسی کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ فلاں نے مجھے ایسا مارے، کہ اس کا ایسا ول آیا کہ پھر ماں باپ نے بھی اس کو بعد میں مسجد میں بھیجنا بند کر دیا۔ پھر وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے اسکولوں کے حوالے ہوتا ہے، اور خدا نخواستہ اگر غیروں کے اسکولوں میں حوالے ہو گیا تو پھر تو اس کے ایمان کے بھی مسئلے پڑ جاتے ہیں۔ کوئی بچہ اگر شور کرتا، پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد میں ایسے بچوں کو لایا جائے جو بچے شور نہ کرتے ہوں۔ 4 سال کا بچہ کیا مسجد کے ادب کو سمجھے گا؟ 3 سال کا بچہ کیا مسجد کے ادب کو سمجھے گا؟ اگر 3-4 سال کے بچے کو مسجد میں لائیں گے تو سوائے نماز کو خراب کرنے کے وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچے تب اس کو نماز کا حکم کرو۔ باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو انگلی پکڑ کر لائے، اس کو سمجھائیں کہ بیٹے مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں ہم عبادت کے لیے آتے ہیں، مسجد میں شور نہیں کرتے، میں پہلی صف میں نماز پڑھوں گا، تم نے پیچھے بچوں کے ساتھ نماز پڑھنا، اگر بچے ستائے تو تم نے بھی ان کو نہیں ستانا، تم نے دوسری طرف کا رخ کر لینا۔ اگر ایسی تربیت کا نظام بچوں کا بنایا جائے تو بتائیے کیسا محلے کا اور بستیوں کا نظام بنے گا۔ ہمارے بچے اسلامی شاعر کے، ان کے چہروں، ان کے سروں پر ٹوپیاں، جبے خبے۔ آج مکتب میں نے کارگزاری لیا، اتنی تکلیف ہوئی، بچوں کو جب ٹوپیاں اتارنے لگایا، ایک بچے کے علاوہ کسی کے سر پر جو ہے تو شری بال نہیں تھے، چھوٹے چھوٹے بھی۔ 10 سال کا بچہ کس کی کٹ یہاں سے تو کس کی یہاں سے تو کس کی یہاں سے۔ بچہ مکتب میں ابھی پڑھ رہا ہے، ابھی وہ مکتب کے اصولوں کا پابند نہیں ہے تو کل ماں باپ کا کیا وہ ادب کرے گا؟ کل خاندان کی عزت کا کیا وہ ادب کرے گا؟ اس لیے ہر چیز کے اصول کو جو تم فالو کر کے اپنے بچوں کی تعلیم تربیت کا نظام بنائیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہم معلمین مکتب کے ذمہ داران کے شانہ بشانہ مکتب کے اصولوں کو فالو کر کے، اسکولوں کے اصولوں کو فالو کر کے اپنے بچوں کی تعلیم تربیت کا نظام بنائیں گے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں تعلیم و تربیت کی ہیں، انشاءاللہ قسط وار اس کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔